یہ حیات و ممات کا مسئلہ، عذاب قبر کا مسئلہ۔ عذاب قبر کا ماننا یہ تو ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات دین میں سے ہیں۔ جو اس کا انکار کرتا ہے وہ اس مسلمان نہیں رہ سکتا، سمجھ گئے؟ لیکن اب عذاب قبر اس کی کیفیت کیا ہے؟ اگر اس کیفیت میں کوئی اختلاف کرتا ہے تو وہ اس وجہ سے یعنی اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہوگا، صرف کیفیت میں اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ کیفیت میں اختلاف جو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ بھائی انسان کو جو عذاب قبر یا ثواب، بھائی عذاب قدر کا مسئلہ لازمی نہیں ہے کہ صرف عذاب ہی ہو، ایک اصطلاح ہے، چاہے ثواب ہو یا عقاب ہو، دونوں کیا کہتے ہیں؟ عذاب قبر کہتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں؟ تو یہ ایک اصطلاح بن گئی، کیا بن گئی؟ اصطلاح بن گئی۔ لہٰذا ہم اصطلاحی بنیادوں پر لفظ کو استعمال کریں گے۔ پہلی یہ بات یہ ہے کہ یہاں پر بعض لوگ یہ بات چڑھتے ہیں کہ یہ قبر کیا چیز ہے، اس گڑھے کو کہتے ہیں، مخصوص گڑھے کو کہتے ہیں، یا کوئی اور چیز ہے۔ تو اس کے لیے ایک بات اور سمجھیں، ایک ہے برزخ اور ایک ہے قبر۔ یہ برزخ اور قبر ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، ان میں جو فرق ہے وہ فرق اعتباری ہے کہ قبر جو ہے یہ ظرف مکان ہے اور برزخ جو ہے یہ ظرف زمان ہے۔ یعنی عالم دنیا اور عالم آخرت کے درمیان جو زمانہ ہے اس زمانے کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں۔ لہذا برزخ ایک زمانے کا نام ہے، جیسے کہ ہمارے دنیا ہے نا، اس دنیا کا نام دنیا ہے، یہ ایک زمانہ ہے، اس زمانے کا نام دنیا ہے۔ آخرت بھی ایک زمانہ ہے، اس زمانے کا نام کیا ہے؟ آخرت ہے۔ تو اس طرح آخرت اور دنیا کے درمیان جو حائل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ کہتے ہیں، اس زمانے کا نام برزخ ہے۔ اور قبر اس زمانے کے اندر میت، اس جسم، اس ڈھانچے کی جو جگہ، اس کو اس جگہ کے لیے، اس چیز کے لیے، اس ڈھانچے کے لیے یا اس میت کے لیے یا اس لاش کے لیے وہ جگہ اس کی قبر بنتی ہے۔ اب اگر وہ قبر ایسی ہو آپ نے خود اس کو، تو یہاں مردے کو آپ نے قبر کے اندر جو ہے دفن کر دیا تو وہی جگہ اس کے لیے کیا ہے؟ قبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح اگر یہ انسان آپ نے اس کو دفن ہی نہیں کیا، زمین کے اوپر رکھ دیا، تو یہ زمین کے اوپر والی جگہ بھی کیا ہے اس کے لیے؟ ایک شخص کو زمین کے اوپر بھی نہیں، پانی کے اندر چھوڑ دیا اور پانی کے اندر وہ تہ تک بھی نہیں پہنچا، بلکہ پانی انتہائی گہرا، مثال کے طور پر دریائے عرب کے اندر کسی کو، بحر عرب کے اندر کسی کو پھینک دیا جائے تو یہ کتنی گہرائی ہے، وہ شاید نیچے زمین تک پہنچتے پہنچتے کیا ہو چکا ہوگا بھائی؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پانی کے اندر گل مل چکا ہوگا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اب سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ لیکن وہ جہاں پر بھی ہے، اس کی جسم کا کوئی بھی حصہ جہاں پر بھی ہے، وہ جگہ اس کے لیے کیا ہے؟ قبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس میں یہ دلائل پیش کرنا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا فلاں قبر پر گزرے، وہ حصی قبر پر گزرے، ان کا عذاب ہو رہا ہے، فلاں یہودی ہے اور جو ہے نا شاخیں گاڑ دی وغیرہ وغیرہ، اس سے یہ اخذ کرنا کہ قبر صرف اس گڑھے کو کہتے ہیں، یہ غلط بات ہے بھائی۔ غلط اس لیے ہے کہ بھائی وہ باتیں خود انہی قبروں سے متعلق تھی، تو جب وہ لاشیں ادھر تھی تو وہی ان کے لیے کیا تھا؟ وہی جگہ اس کے لیے قبر تھی۔ لہذا ان تمام احادیث کا یہی مطلب ہے کہ بھائی ان احادیث میں جن قبروں کا ذکر ہے وہ تو ہے ہی قبریں، وہ تو اس جگہ ان میتوں کے لیے مسکن وہی تھی، وہی جو ہے نا ان کی رہنے کی جگہ تھی، تو ظاہر ہے ان کو عذاب بھی وہی ہو رہا تھا نا، کسی اور جگہ تو نہیں ہو رہا تھا۔ ایسا نہیں کہ آپ نے یہاں دفن کر دیا عذاب کسی اور جگہ ہو رہا ہو، ایسا تو ہے ہی نہیں نا۔ لہذا ان احادیث کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کے لیے کہ قبر اس گڑھے کو کہتے ہیں۔ بھائی جس جگہ بھی انسان ہے مرنے کے بعد، یہ لاش جہاں پر بھی ہے وہ اس گڑھے کے اندر ہے تو اس کی قبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی اور جگہ ہے، مچھلی نے کھا لیا پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ کے اندر، تو وہ کیا ہے؟ کسی درندے نے کھا لیا اس کو، تو وہ اس کے لیے قبر ہے نا۔ آپ اس کے لیے کیا کہیں گے؟ اگر آپ قبر کو اس گڑھے کے ساتھ محسوس کر دیتے ہیں تو ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ آج کل لوگ بموں کے اندر اڑ جاتے ہیں، اس کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اس کا کیا بنے گا؟ ان کے لیے کون سی قبر ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اس طرح دیکھیں آسمان سے جہازوں میں لوگ جاتے ہیں، اوپر سے جہاز خراب ہو جاتی، نیچے زمین پر آ کر گر جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ہڈیاں بھی باقی نہیں رہتی، اب ان کا کیا بنے گا؟ تو قبر کسی مخصوص گڑھے کا نام ہر فرد کے اعتبار سے قبر
کا معنی الگ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کو آپ نے دفن کر دیا تو اس کے لیے قبر یہی. ایک شخص کو آپ نے دفن نہیں کیا، فضاؤں پر چھوڑ دیا، جیسے کہ پہلے زمانے میں تاریخ کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ بھئی پہلے زمانے میں لوگوں کو پانسیاں دی جاتی تھی اور ان کو دفن نہیں کرتے تھے، پرندے کھا لیتے تھے عبرت بنانے کے لیے. تو کیا ان کی قبر یہی گڑھا ہوگی؟ نہیں ہوگی نا بھائی. ان کی قبر وہی ہے جس پرندے نے اس کو کھا لیا، جس جگہ وہ چلا گیا وہ اس کے لیے کیا ہے؟ قبر ہے. لہذا جن احادیث میں ان قبروں کا ذکر ہے تو وہ ان میتوں کا تذکرہ ہے جن کے لیے قبر یہی جگہ تھی، یہی مخصوص گڑھا تھا. سمجھ گئے؟ اس کے علاوہ اگر کوئی اور میت ہو جس کے لیے جس کو یہ گڑھا نصیب نہ ہو جائے تو وہ بھی کیا ہے؟ مقبور ہے، مطلب قبر ہی میں ہے. اب بات یہ نہیں ہے کہ یہ حصی گڑھا قبر سے مراد ہے یا وہ گڑھا مراد ہے یا فلاں گڑھا مراد ہے. مطلب یہ ہے کہ جہاں پر بھی یہ انسان کی یہ میت ہے وہاں وہ اس کے لیے قبر ہے، وہ اس کے لیے کیا ہے؟ قبر ہے. اب ہوتا ہے اس کو عذاب، ملتا ہے اس کو ثواب. ہوتا ہے اس کو عذاب، ملتا ہے اس کو ثواب. اب یہ ثواب یا جو اس کو عذاب ملتا ہے، اب انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک یہ ڈھانچہ اور ایک اس کے اندر روح ہے. اصل کیا چیز ہے؟ یہ روح ہے، یہ ڈھانچہ ہے یا روح ہے؟ اب دنیا میں انسان مجموعہ ہے ان دونوں چیزوں کا. تو کیا عالم برزخ میں بھی یہی انسان مجموعہ ہوگا ان دونوں چیزوں کا یا صرف روح کا نام ہوگا؟ کس کا نام ہوگا؟ روح کا نام ہوگا. ٹھیک ہے. اگر میں مرنے کے بعد بھی انسان اسی روح اور اسی ڈھانچے کا نام ہے تو پھر جو عذاب ہوگا وہ اس روح کو بھی ہوگا اور اس ڈھانچے کو بھی ہوگا، اس کے احساس ڈھانچے کو ہوگا. سمجھ گئے؟ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ اب روح کو حقیقت مانا جائے یا اس ڈھانچے کو حقیقت مانا جائے. تو ہر ایک کی اپنے اپنے رائے ہے. اہل سنت والجماعت جو ہمارے علماء دیوبند کا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا نہیں، مطلب علماء دیوبند کا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. علماء دیوبند کا جو نقطۂ نظر ہے اس حوالے سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ روح جو ہے مرنے کے بعد اپنے اپنے مستقر پر ہے. مثال کے طور پر نیک لوگوں کی جو روحیں ہوں گی وہ تو علیین میں ہے، اور جو برے لوگوں کی روحیں ہوں گی وہ علیین میں ہے. شہداء کی جو روحیں ہیں وہ جنت کے اندر ہے، اور اس پر جو ہے نا سینکڑوں دلائل ہے کہ شہداء کی روحیں کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں. البتہ اختلاف یہاں ہے کہ جو روحیں شہداء کی ہے یا جو روحیں عام لوگوں کی ہے جہاں پر اپنے اپنے مستقر میں ہیں، ان روحوں کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہے کہ نہیں. تو اہل سنت والجماعت جو ہمارے علماء دیوبند کا مسلک ہے وہ کہتے ہیں کہ روحیں اپنے اپنے مستقر پر ہے، لیکن ان روحوں کا تعلق اس جسم کے ساتھ ایک گناہ ہے. اب اس تعلق میں بھی فرق ہے، بعض کا اعلیٰ تعلق ہے، بعض کا ادنا تعلق ہے. عام انسان جو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، اس کے جسم کے ساتھ بھی جسم عنصری کے ساتھ روح کا تعلق ہے انتہائی کم درجے، ادنا درجے کا، جس کے ذریعے سے وہ علم اور وغیرہ کو محسوس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو اس سے اوپر ہے، مثال کے طور پر صلحاء ہے، ان کا تعلق اور زیادہ ہے. اس سے اوپر پھر جو شہداء ہے ان کا تعلق اور زیادہ ہے. ان کے اوپر جو ہے نا انبیاء کرام ہے، ان کا تعلق اور زیادہ ہے. اب بات سمجھ میں، یہ ہمارا عقیدہ اور مسلک ہے. اچھا، جو لوگ ہمارے سے اختلاف کرتے ہیں اس بارے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عذاب قبر تو اپنی جگہ پر ہے، مسلم ہے، لیکن عذاب قبر یہ جو ثواب ہے یا عقاب ہے یہ روح پر جاری ہے یا اس جسم عنصری کے ساتھ بھی اس روح کا تعلق ہے، اور جس کی بنا پر جو ہے جسم اس کو کیا ہے اس کو محسوس کرتا ہے. سمجھ گئے؟ وہ اس بات کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں عذاب قبر روح کو ہے جہاں پر بھی ہے، لیکن ثابت تو ہے، لیکن اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، اس جسم کے ساتھ نہیں. یہ جسم ختم ہو جائے گا، گڑسڑ جائے گا، مٹی بن جائے گا، اس کے ساتھ کوئی تعلق وہ نہیں. اب وہ کیا، وہ ظاہری دلائل دیتے ہیں. دیکھیں آپ قبر کو کھولیں، قبر کے اندر میت وہ اس طرح پڑی ہوئی ہے، کچھ نہیں ہے. کئی سالوں کے بعد کھولے تو کیا ہے، ہڈیاں بھی بچی ہوئی نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ مختلف قسم کے وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ہندو کو ہم جلا دیتے ہیں
ان کی تو کوئی قبر ہی نہیں ہے، وہ تو ہڈی بھی جل جاتی ہے، ساری چیزیں جل جاتی ہے، ان کو عذاب کہا ہوگا۔ تو اب دیکھیں ایک بات، ایک آدمی آپ کے سامنے یہاں پر پڑا بیٹھا ہوا ہے، یہ امیر ابر مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کے سر پر درد ہے مجھے پتہ ہے، پتہ ہے نہیں، کمر پر درد ہے مجھے پتہ ہے، میرے ساتھ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور میرے ساتھ اس کے جسم کے ساتھ جسم لگا ہوا ہے، لیکن اس کے اندرونی کیفیات کا مجھے اندازہ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ جب میں اور یہ ایک ہی عالم کے اندر ہے اور ہم اپنے حالات کو نہیں جان سکتے، تو عالم برزخ اور عالم دنیا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ہم ایک دوسرے کے حالات کو نہیں جان سکتے، ہم ایک دوسرے کے حالت کو نہیں جان سکتے۔ ہاں کسی پر اللہ تعالیٰ منکشف کر دے، کسی کو ظاہر کرا دے، دکھا دے، بہت سارے آدمیوں کو پتہ چل بھی جاتا ہے، وہ ماہر ہوتے ہیں، یعنی وہ فن کے ماہر ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے جس کی بنا پر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی اس آدمی کے اندر اب فی الحال اس بیماری سے یہ گزر رہا ہے، پتہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اگر کسی پر کسی کے عذاب قبر منکشف ہو جائے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اس میں کوئی استبعاد نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے یہ چیزیں کھل گئی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، اس یہودی کو عذاب ہو رہا ہے، اس بندے کو عذاب ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حالات منکشف پیغمبر علیہ السلام کے علاوہ دیگر اولیاء کرام کے لیے، صحابہ کرام کے لیے بھی چیزیں منکشف ہو گئی، لیکن وہ کوئی اصل نہیں، مطلب یعنی یہ لازمی نہیں کہ ہر کوئی اس کو دیکھے، کسی کسی پر اللہ تعالیٰ کھول دے، کسی کسی پر اللہ تعالیٰ کھول دے، تو اس کے اندر کوئی استبعاد نہیں۔ اب یہ کہنا کہ بھئی جو واقعات کے اندر عذاب قبر کسی کو دکھا دیا گیا خواب کے اندر یا کسی نے حالت کشف کے اندر دیکھا ہے، اب تم ان واقعات کا مذاق اڑانا شروع کر دو تو یہ بھی شرعاً جائز نہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتلا دیے کہ ہم دونوں آدمی یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں، جسم کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے، مجھے تمہارے حالات کا پتہ نہیں اور میرے دل کی کیفیتوں کا پتہ آپ کو نہیں، تو عالم برزخ کے حالات کا مجھے کیسے پتہ ہو جائے اور آپ کو کیسے پتہ چلے؟ لیکن جس طرح ہو سکتا ہے کہ اس بیمار کے حالات مجھ پر منکشف ہو جائے، ڈاکٹر کو پتہ چل جاتا ہے آلات وغیرہ کے ذریعے سے، اس طرح ہو سکتا ہے کہ مجھے عالم برزخ کے کسی فرد کے بارے میں پتہ چل جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کو پتہ چلا، صحابہ کرام میں سے بعض کو نے دیکھا، اولیاء نے بعض کو دیکھا، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال تو اصل اختلاف اس بارے میں ہے، عذاب قبر کو مانتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ملاحدہ ہے، دہریہ ہے، وغیرہ وغیرہ، اور لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہو اور عذاب قبر کے منکر بھی ہو، ایسا نہیں ہے، بہت کم ہوں گے۔ بہرحال عذاب قبر کو مانتے ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے، اس کیفیت میں اختلاف ہے، اور اس کیفیت میں اختلاف کی وجہ سے کوئی شخص اہل سنت والجماعت سے باہر نہیں نکلے گا۔ یہی معاملہ مسئلہ حیات الانبیاء کا ہے۔ اب اس پر اگر جتنے بھی بحث کی جائے وہ کی جائے تو ہمارا اپنا عقیدہ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اس عقیدے سے ہٹ کر عقیدہ رکھتا ہے، وہ ٹھیک ہے علماء دیوبند سے خارج ہو جائے، لیکن اہل سنت سے وہ خارج نہیں ہوگا۔ اب ہم کہتے ہیں حیات الانبیاء کے ہم قائل ہیں، ٹھیک ہے، حیات الانبیاء کے قائل ہونے کا مطلب ہمارا یہ ہے، اور میں نے کل بتلا بھی دیا تھا کہ اس کے لیے جو دلیل ہم لا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سے، وہ دلالت النص کے طور پر شہداء کی حیات کے اوپر قیاس کرتے ہیں، کہ جیسے کہ دلالت النص کا مطلب یہ ہے نا، جیسے قرآن پاک میں فلا تقل لهما اف، کہ والدین کو اف تک نہ کہو۔ اب اف سے جو اعلیٰ چیز ہے وہ بدرجہ اتم ممنوع ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ضرب و شتم، گالیاں دینا، مارنا پیٹنا، تو یہ گالیاں دینا، مارنا پیٹنا جو والدین کے لیے ممنوع ہے، قرآن پاک کی کسی آیت سے ثابت، عبارت النص سے نہیں ہے، یہ دلالت النص سے ثابت ہے۔ کس سے ثابت ہے؟ اس طرح انبیاء کرام کی جو حیات ہے وہ قرآن پاک کی عبارت النص کسی آیت سے ثابت نہیں، البتہ دلالت النص سے ثابت ہے۔ دلالت النص سے کیسے ثابت ہے؟ کہ جب یہ زندگی حیات شہداء کے لیے ثابت ہے اور عام اموات کے لیے ثابت ہے، شہداء کو چھوڑے عام اموات کے لیے ثابت ہے، عام اموات کے لیے کیا ہے؟ ثابت ہے، لیکن عام اموات کے لیے بھی قرآن پاک نے کوئی ذکر نہیں کیا کہ وہ زندہ ہے۔ وجہ یہ کہ روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی کم ادنا درجے کا ہے، لہذا اس کے اوپر جو ہے نا وہ حیات کا اطلاق نہیں کیا گیا۔
حیات کا اطلاق نہیں کیا گیا. شہداء کے روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ زیادہ ہے، قوت کے ساتھ ہے. اس قوت کے ساتھ ہے کہ اس کو حی کہا جا سکے، تو اس کو حی کہا گیا. تو انبیاء کرام جو شہداء سے بھی درجات میں بڑھ کر ہے، تو ان کے جو روح کا تعلق ہے جسم کے ساتھ، اس کو بدرجہ اتم کیا کہا جائے گا؟ حی قرار دیا جائے گا. اب بات سمجھ میں؟ یہی دلالت النص ہے قرآن پاک کی. اور میں نے کل بتلا دیا تھا کہ قرآن پاک کے جو دلالت النص سے ثابت شدہ مسائل ہوتے ہیں، آپ نے اصول فقہ کے اندر پڑھے ہیں کہ بھائی دلالت کی یہ 4 قسمیں اور چاروں کے چاروں قطعی ہے. چاروں کے چارے قطعی ہے. ان کے اندر تعارض ہوتا ہی نہیں. اگر ہو جائے تو عبارت النص کو ترجیح دی جاتی ہے، پھر اشارت النص کو، اقتضاء النص کو، پھر اشارت النص کو، پھر دلالت النص کو ترجیح دی جاتی ہے. بہرحال ان کے اندر اختلاف اگر آ جائے، کیونکہ اختلاف تو اس لیے نہیں ہوتا نا کہ متعارض تو وہ چیزیں ہوتی ہے جو ہم پلہ ہوتی ہے. اب عبارت النص کے ہم پلہ ہے، لیکن عبارت النص اور دلالت النص ایک دوسرے کے ہم پلہ نہیں ہے، تعارض نہیں ہو سکتا. تعارض صرف ظاہراً ہوتا ہے، لہذا ظاہراً تعارض ہونے کی صورت میں ہم اعلیٰ کو ترجیح دیتے ہیں، ادنا کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اگر دلالت النص سے کوئی مسئلہ ثابت ہے، اس کے مد مقابل کوئی دوسری دلیل نہیں ہے ان ادلہ ثلاثہ میں سے، باقی ماندہ ادلہ ثلاثہ میں سے، تو پھر دلالت النص سے ثابت ہونے والا مسئلہ کیا ہوگا؟ قطعی ہوگا. اس طرح اشارت النص سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے، کوئی اس کے مد مقابل معارض دلیل اس سے زیادہ طاقتور موجود نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ اشارت النص سے ثابت شدہ مسئلے کو ہم قطعی سمجھیں گے. اس طرح اقتضاء النص سے ثابت ہونے مسئلے کو انفرادی طور پر ہم کیا کہیں گے؟ قطعی مانیں گے. تو یہ گویا کہ حیات النبی کا جو مسئلہ ہے وہ قطعی الثبوت ہے، ٹھیک ہے، قطعی الدلالہ و ثبوت ہے. اور عقیدہ قطعی الدلالہ و ثبوت مسائل اور دلائل سے ثابت کیا جا سکتا ہے. اور میں کچھ دنوں سے پہلے دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی کہتے ہیں کہ بھائی جو آپ جتنے بھی احادیث لے کر آتے ہیں نا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یرزقون یا وغیرہ وغیرہ، یصلون کے جو الفاظ نماز پڑھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں ان کو وغیرہ وغیرہ، کہتے ہیں یہ ساری احادیث خبر واحد کے درجے میں. کس کے درجے میں؟ اور خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. تو اس کا میں جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ خبر واحد نہیں، کئی صحابہ کرام سے یہ احادیث مروی ہے، 10 سے زیادہ صحابہ کرام سے یہ احادیث مروی ہے. لہذا یہ خبر واحد نہیں، متواتر کے درجے پر ہے. اگر متواتر نہ بھی مانا جائے نا، یعنی الفاظ کی اعتبار سے متواتر نہ بھی مانا جائے، تو بہت ساری احادیث جو انبیاء کی حیات کو ذکر کرتی ہے، مجموعی اعتبار سے جس کو متواتر المعنی کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے ان کو تواتر کا درجہ حاصل ہے. اور متواتر حدیث سے چاہے وہ معنوی متواتر ہو چاہے وہ لفظی متواتر ہو، اس سے عقیدے کو ثابت کیا جا سکتا ہے، اس سے عقیدے کو ثابت کیا جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ان تمام احادیث کو خبر واحد مانا جائے، تسلیم کیا جائے، اور اس اصول کو بھی تسلیم کیا جائے کہ خبر واحد سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، تب بھی ہمیں ان حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم قرآن پاک کے دلالت النص سے حیات الانبیاء کو ثابت کر دیتے ہیں. اور ہم نے بتلا دیا اصول ہے کہ جب تک دلالت النص سے ثابت ہونے والے کسی مسئلے کے مد مقابل اس سے زیادہ کوئی اعلیٰ طاقتور حجت موجود نہ ہو، تو دلالت النص سے ثابت ہونے والا مسئلہ قطعی ثبوت ہوتا ہے، قطعی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے، اس کو ماننا لازمی ہوتا ہے. اس کو ماننا کیا ہوتا ہے؟ لازمی ہوتا ہے. اب بات سمجھ میں آئی نہیں ہے؟ تو بہرحال اب ہمارا یہ حیات النبی کا مسئلہ تو ثابت ہے. صحابہ کرام کے دور میں یہ زیر باس نہیں آیا، تابعین کے دور میں بھی زیر باس نہیں آیا، اس لیے ائمہ اربعہ ان کے بارے میں کچھ منقول نہیں. بعد کے علماء نے لکھا. اس کی وجوہات ہو سکتی ہے، بھائی ان کے دور میں یہ چیز زیر باس نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ ضروریات الدین میں سے نہیں، یا کیا ہے کوئی ثابت شدہ مسئلہ نہیں. کیونکہ بہت سارے مسائل جو ہمارے یہاں اب زیر باس ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ زیر باس نہیں آئے، لیکن اب ہمارے ہاں زیر باس ہے کہ نہیں، اور وہ بہت اہمیت کے عامل ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اگر یہ مسئلہ ان کے زمانے میں زیر باس نہیں آیا تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے یا یہ کوئی قطعی نہیں ہے. یہی حالت صحابہ کرام کے بعد سے لے کر جس زمانے تک یہ مسئلہ زیر باس نہیں رہا تو نہیں رہا. اس کے بعد جب یہ چھیڑ دیا گیا تو پھر اس کی وضاحت لازمی تھی. اس کی وضاحت کیا تھی؟ لازمی تھی. جیسے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں یہ بحث کر دی
ٹھیک ہے، قرآن پاک نے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا تو ذکر کیا ہے، لیکن کس حیثیت سے کیا ہے اس کا کوئی ذکر نہیں، نہ پیغمبر نے اس کی وضاحت کی ہے اور نہ قرآن پاک نے اس پر بحث کی ہے، نہ صحابہ کرام نے اس پر بحث کی ہے، نہ تابعین کے دور اول میں اس پر بحث ہوئی، بلکہ تابعین کے دور میں زیر بحث آئے، رفتہ رفتہ پھر چوتھی 5ویں صدی کے اندر کمالی بحث اس کے اوپر ہو گئی۔ تو ہم ان میں سے ایسی چیزیں ہیں جن کا ماننا ہمارے لیے لازمی ہے، اور ایسی بہت ساری چیزیں جن کی نفی کرنا ہمارے لیے لازمی ہے، حالانکہ صحابہ کرام نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ تو اس طرح اگر حیات النبی کا یہ مسئلہ ان کے یہاں زیر بحث نہیں آیا اور اب ہمارے یہاں زیر بحث آتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ کوئی اہم نہیں ہے، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ کوئی اہم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب حیات النبی کا مسئلہ تو دلالت النص سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اب یہ حیات کیا ہے؟ حیات جیسا کہ میں نے بتلا دیا کہ عام جو اموات ہے ان کی جسموں کے ساتھ بھی روح کا تعلق ہے، تو انبیاء کرام علیہ السلام کی جو اجسام ہے ان کے ساتھ بھی روح کا تعلق ہے، اور ہم اس روح کے اس تعلق کو اعلیٰ ارفع اور افضل بہتر سمجھتے ہیں، بلکہ دنیا کے اس تعلق سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ تو قرآن ہے کہ پیغمبر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اب کی زندگی کا ہر آنے والا لمحہ پہلے گزرے ہوئے زندگی کے اللہ میں سے اعلیٰ ہوگا۔ تو برزخ کی زندگی پیغمبر کی دنیا کی زندگی سے افضل ہے، اور پھر قیامت میں جو زندگی آئے گی وہ زندگی کیا ہے، پیغمبر کی برزخ کی زندگی سے افضل ہوگی۔ اب سمجھ گئے؟ تو ہمارے نزدیک جو ہے نا اجساد کے ساتھ تعلق ہے، چاہے وہ عام اموات ہو، چاہے شہداء ہو، چاہے وہ صلحاء ہو، چاہے بزرگان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مسلمان ہو۔ تو انبیاء کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق بدرجہ اولا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بعض حضرات جو حیات الانبیاء کو مانتے ہیں وہ بھی اس معنی پر مانتے ہیں جس طرح کہ وہ عام اموات کے لیے حیات کو مانتے ہیں کہ وہ عالم مثال کے اندر ہے، یا روح کے ساتھ اس کا تعلق روح کے لیے ہے، اس جسم کے لیے نہیں۔ اب بات سمجھ میں نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ جو مسئلہ ہے کہ روح کا تعلق اس جسم کے ساتھ ہے، یہ مختلف فی ہے، نفس حیات مختلف فی نہیں۔ ہاں اس پر یہ باریکی سے بات کی جا سکتی ہے کہ بھائی روح تو ہر وقت زندہ ہے، روح تو اس کے لیے تو حیات کی بات چھیڑی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ عالم ارواح میں بھی روح کیا تھی، حی تھی، بھائی اب بھی ہے، جب انسان مریں گے تب بھی کیا ہے، حی۔ لہذا حی کا اطلاق جو ہوتا ہے عام مفہوم ہے وہ اس جسم پر ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ جسم سے جب روح نکل جاتی تو اس کو میت کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میت اور حیات کا اطلاق ہے جسم کے ساتھ۔ اگر آپ یہ کہیں کہ انبیاء کو حیات حاصل ہے اس حیثیت سے کہ وہ روح زندہ ہے، تو پھر جو ہے نا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روح کی جو حیات ہے وہ کبھی زیر بحث آئی نہیں ہے، وہ تو متفق علیہ ہے۔ اب بات سمجھ میں، بات اس جسم کا ہے، تو ہم اس جسم کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے کیا مانتے ہیں، حیات مانتے ہیں، اور وہ لوگ اس کو نہیں مانتے۔ ایک عقلی دلیل آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ کیا ہے، جنت ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی جسم کے ساتھ جو مٹی لگی ہے وہ کیا ہے، ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں عرش سے بھی اعلیٰ ہے، بس اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ صحیح ہے، سمجھ گئے؟ جب اس جسم کو اتنا مقام اور مرتبہ حاصل ہے تو پھر پیغمبر کی جو روح ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوگی، اور رفع ہوگی یا نہیں ہوگی، ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اب دیکھیں، اب جب ہم یہ تسلیم کرتے ہیں نا کہ پیغمبر علیہ السلام کا جسم پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر ہے، تو پھر پیغمبر کی روح کے لیے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر جگہ کون سی ہوگی؟ پیغمبر کا جسم کی ہوگا۔ اعلیٰ چیز کو اعلیٰ جگہ پر رکھیں گے نا بھائی، اعلیٰ چیز کو اعلیٰ جگہ پر رکھیں گے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ پیغمبر